نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ گزشتہ آپ حضرات کے سامنے متقی لوگوں کی 5 علامات، 5 خوبیاں بیان کی تھی کہ متقی لوگوں کے اندر پہلی علامت یہ تھی کہ وہ بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری خوبی یہ تھی کہ نماز کو وہ قائم کرتے ہیں۔ تیسری خوبی یہ تھی کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی علامت اور خوبی یہ تھی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی تعلیمات، ہدایات لے کر تشریف لائے ہیں ان کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کے اوپر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا دیگر جتنے بھی صحیفے ہیں ان کے اوپر بھی ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ اور 5ویں علامت یہ بیان کی گئی تھی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر ہے، حشر ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ جب یہ 5 خوبیاں ان کے اندر پائی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک انعام رکھا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر بھی ہیں، صراط مستقیم کے اوپر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ کامیاب بھی ہیں، فلاح یافتہ بھی ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ تو ان لوگوں کا تذکرہ تھا کہ جو پکے مسلمان ہیں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہی ہیں کہ جو باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی پکے کافر تھے، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ اور ان 2 آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرمائیں گے کہ جو دل سے کافر تھے اور زبان کے اعتبار سے مسلمان تھے، ظاہری طور پر مسلمان تھے، باطنی طور پر وہ کافر تھے، وہ منافقین ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ان کو جو نام دیا گیا ہے، منافقین کا نام دیا گیا ہے، وہ ایک بڑے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حرکات کو، ان کی شرارتوں کو بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی حرکات کی وجہ سے اسلام کو زیادہ نقصان پہنچا تھا، اس وجہ سے ان کو واضح طور پر ان کی حرکات، ان کی شرارتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر جو تقسیم ہوتی ہے، ملکوں کے درمیان جو تقسیم ہوتی ہے، وہ رنگ کی بنیاد کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، وہ حسب نسب کی بنیاد کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، وہ زبان کی بنیاد کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، وہ جغرافیائی حالات کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا محل وقوع یہاں پر ایسا ہے اس وجہ سے اس ملک کو الگ کر دو، بلکہ ملک کی جو تقسیم ہونی چاہیے وہ مذہب کی بنیاد کے اوپر ہونی چاہیے، کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو پکے مسلمان ہیں ان کا الگ تذکرہ فرمایا، جو پکے کافر ہیں ان کا الگ تذکرہ فرمایا، اور جو ظاہری طور پر تو مسلمان تھے، باطنی طور پر کافر ہیں، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ فرمایا ہے۔ تو ملکوں کی جو تقسیم ہے وہ مذہب کی بنیاد کے اوپر ہونی چاہیے، جس طریقے سے ہمارا پاکستان الحمدللہ کلمے کی بنیاد کے اوپر تقسیم ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو پکے کافر تھے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جو لوگ کافر ہیں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، ایک سوال ہوتا ہے، سوال وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو جب اللہ کا یہ فیصلہ آ چکا تھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام
تبلیغ کی غرض سے بار بار ان کے پاس کیوں جاتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں جاتے تھے؟ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواء علیک نہیں فرمایا، سواء علیہم فرمایا ہے۔ سواء علیک کا مطلب یہ بننا تھا کہ آپ کا تبلیغ کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ یہاں پر اللہ نے یہ فرمایا سواء علیہم کہ ان کافروں کے لیے برابر ہے کہ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ ان کو تبلیغ کرتے رہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ایک بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پر ایک بات حکمت کے طور پر کہ اس کی حکمت کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان کا جب تذکرہ آیا اور جب دل کا تذکرہ آیا اللہ نے فرمایا مہر لگا دی ہے، اور جب آنکھوں کا تذکرہ آیا اللہ نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے۔ جب دل کا اور کانوں کی باری آئی تو اللہ نے ختم کا لفظ استعمال فرمایا، اور جب آنکھوں کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غشاوہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ الگ الگ کیوں فرمایا ہے۔ اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں چونکہ جو کان ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سماعت ہر سمت سے آ سکتی ہے، ہر سمت سے آ سکتی ہے، اس لیے مہر لگا کر ہی ان کو بند کرنا تھا۔ اور جو آنکھیں ہیں وہ صرف سامنے سے ہی ادراک کر سکتی ہیں، دائیں بائیں سے پیچھے سے نہیں کر سکتی۔ جب ان کے آگے پردہ آ جائے گا تو آنکھیں آگے سے ادراک نہیں کر سکیں گی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اوپر اور ان کے کانوں کے اوپر مہر ہے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے کہ جو ایمان کا ادراک نہیں کر سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔